بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ حضرات علماء کرام، بزرگان محترم اور معزز خواتین اسلام، آج کا یہ پروگرام اس مسجد میں چلنے والے مکتب کا پروگرام ہے۔ مکتب بڑی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں۔ ان مکاتب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن مقاصد کی تکمیل کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے تھے، ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ان مکاتب کے ذریعے پورا کیا جاتا ہے۔ آپ اس دنیا میں کیوں آئے تھے؟ اللہ نے آپ کو کس کام کے لیے بھیجا تھا؟ آپ کو کیا ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں عطا فرمائی تھی؟ اس وقت جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، سورہ بقرہ کی یہ آیت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے ان مقاصد کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی شکل میں ظاہر فرمایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو اس تعمیر کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کچھ دعائیں مانگی تھیں۔ ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی تھی، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے ہمارے پروردگار، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول مبعوث فرما، یتلو علیہم آیاتک، جو ان کے سامنے تیری آیتوں کی تلاوت کرے، تیری آیتوں کو پڑھ پڑھ کر انہیں سنائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ کرے، ان کو دل کی بیماریوں سے نجات دلائے، ان کے دلوں کو بیماریوں سے پاک صاف کرے،
تو یہ تین کام اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرنا، کتاب و حکمت کی تعلیم دینا اور قلوب کا تزکیہ کرنا، یہ تین مقصد اس آیت میں بیان کیے گئے جو آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کے ہیں۔ اور ایک جگہ نہیں، قرآن کریم کے دوسرے مواقع پر بھی یہ آیت الفاظ کی تھوڑی سی تقدیم اور تاخیر کے ساتھ آئی ہوئی ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ، کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا کہ ان میں سے ہی ان کے درمیان ایک ایسا رسول بھیجا جو اللہ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر انہیں سناتا ہے، ان کا تزکیہ کرتا ہے اور کتاب و حکمت کی انہیں تعلیم دیتا ہے۔ یہی تین مقصد اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ میں بھی بیان فرمائے۔ هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ ان تینوں آیتوں کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ آپ اس دنیا میں اس لیے بھیجے گئے تھے کہ اللہ کی طرف سے جو آنے والی کتاب ہے اس کتاب کے الفاظ پڑھ پڑھ کر آپ اپنی امت کو سنائیں، اس کی تلاوت کریں اور امت کو سکھائیں کہ ان الفاظ کو کیسے پڑھا جائے گا، حروف کی ادائیگی کیسے ہوگی، آپ یہ اپنی امت کو سکھائیں۔ اور اس کے بعد ان آیات میں اللہ کی طرف سے جو احکامات آئے ہیں انہیں بھی کھول کھول کر امت کے سامنے بیان کریں، اور اسی طرح امت کے دلوں میں جو روگ ہے، جو بیماریاں ہیں، نفاق کی، کبر کی، عداوت کی، دشمنی کی، حسد کی، کینہ کی، ان بیماریوں سے ان کے دلوں کو پاک صاف بنائیں۔ تو یہ تین کام لے کر آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے، یہ تین کار نبوت ہیں جن کے لیے آپ اس دنیا میں تشریف لائے تھے۔ قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ کر امت کو سنانا اور قرآن کریم کے الفاظ کو سکھانا، اور پھر قرآن کریم کی آیات میں جو اللہ کی طرف سے احکامات آئے ہیں ان احکامات کو بیان کرنا اور قلوب کا تزکیہ کرنا، برے اخلاق سے ان کو پاک کرنا، اچھے اخلاق سے قلوب کو مزین کرنا، آراستہ اور پیراستہ کرنا۔ آپ غور کیجئے، تین مقصد ہیں، ان میں پہلا مقصد جو بیان کیا گیا آپ کے اس دنیا میں آنے کا، قرآن کریم کی تلاوت امت کے سامنے کرنا۔ تلاوت کا مطلب یہ ہوا کہ جبریل امین جو آیتیں لے کر آ رہے ہیں اور جس طرح ان آیتوں کو پڑھ کر آپ کو سنا رہے ہیں، ٹھیک ٹھیک اسی انداز میں، حروف کی اسی ادائیگی کے ساتھ، صحت کے ساتھ آپ
اپنی امت کو قرآن کریم کے الفاظ سکھائیں، ان کو پڑھ کر بتائیں کہ قرآن اس طرح پڑھا جائے گا، قرآن کریم کی تلاوت اس طرح کی جائے گی۔ تینوں آیتوں میں آپ دیکھیے تو سب سے پہلے یہی مقصد بیان کیا گیا ہے، تلاوت آیات ہی کو سب سے اول درجے میں رکھا گیا ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت میں کہا گیا یتلو علیہم آیاتک، سورہ آل عمران میں کہا گیا یتلو علیہم آیاتہ، اور ٹھیک یہی جملہ سورہ جمعہ کی آیت میں بھی ہے یتلو علیہم آیاتہ۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کی درستگی، اس کی ادائیگی، صحت کے ساتھ اس کو پڑھنا اور پھر امت کو سکھانا اور امت کی نگرانی کرنا کہ امت صحیح قرآن پڑھ رہی ہے یا نہیں، قرآن کے الفاظ کی ادائیگی درست طریقے سے امت کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، آپ کے اس دنیا میں تشریف لانے کا پہلا مقصد یہی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب جبریل امین قرآن کریم کی آیتیں لے کر آتے تھے تو وہ بڑا پرمشقت وقت ہوتا تھا۔ قرآن کریم کا جب نزول ہوتا تھا تو قرآن کریم کی آیتوں کا جو بوجھ ہے، اس کا جو وزن ہے، اس کا جو ثقل ہے، وہ آپ ہی برداشت کر سکتے تھے، کسی اور انسان یا کسی اور جاندار کے بس کی چیز نہیں تھی۔ قرآن کریم کی آیتیں جب آپ کے اوپر نازل ہوتی تھی، وہی نازل ہوتی تھی، تو سخت سردی کے زمانے میں بھی آپ کی پیشانیوں سے پسینہ پھوٹ پڑتا تھا، آپ کے سینے سے خر خر کی آواز آنے لگتی تھی، اور اگر کبھی آپ اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہوتے تھے جو بہت طاقتور تھی، اس کی پیٹھ پر آپ بیٹھے ہوتے تھے اور اس وقت وحی نازل ہوتی تھی تو وہ اونٹنی وحی کے بوجھ کو برداشت نہیں کر سکتی تھی، بیٹھ جاتی تھی، اتنا بوجھ ہوتا تھا۔ اس وقت کیا بوجھ ہوتا تھا؟ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں۔ یہ زید ابن ثابت ایک مشہور صحابی ہیں، کاتب وحی ہیں۔ جب قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی تو جن صحابہ کرام کو لکھنے کے لیے آپ بلاتے تھے، ان میں سے ایک حضرت زید ابن ثابت بھی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں میں موجود تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا زید قرآن کی یہ آیت لکھو، لا يستوی القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ مومنوں میں سے وہ لوگ جو اپنے گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور اپنے مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ پہلے یہ آیت اس طرح نازل ہوئی، درمیان میں ایک لفظ نہیں تھا۔ اس مجلس میں اس آیت کو جب آپ نے فرمایا حضرت زید سے کہ لکھو، تو ایک نابینا صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم، نابینا صحابی تھے، لیکن ان کا بڑا خاص مقام اور مرتبہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک۔
انہیں آپ نے مسجد نبوی میں مؤذن بھی مقرر فرمایا تھا۔ فجر کی اذان جو تہجد کے وقت ہوتی تھی وہ حضرت بلال دیا کرتے تھے، اور جب فجر کا وقت ہوتا تھا تو عبداللہ ابن ام مکتوم دیتے تھے۔ اسی لیے آپ نے صحابہ سے فرمایا لا یغرنکم اذان بلال، دیکھو بلال کی اذان سے دھوکہ مت کھا جانا، بلال کی اذان سے صبح صادق نہیں ہوتی، صبح صادق نہیں ہوتی اور فجر کا وقت نہیں ہوتا، بلال اس سے پہلے اذان دیتے ہیں، اور عبداللہ ابن ام مکتوم کی اذان جب صبح صادق ہوتی تھی تب دیا کرتے تھے۔ اور بہت سے غزوات میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے باہر تشریف لے گئے تو اپنی جگہ پر مسجد نبوی کا امام عبداللہ ابن ام مکتوم کو بنایا، یہ امام بھی بنے۔ اور ایک مرتبہ جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ سرداران مکہ کو کچھ باتیں سمجھا رہے تھے اور امید تھی کہ وہ بات سمجھ جائیں۔ ان کو معلوم نہیں تھا کہ آپ کن لوگوں سے گفتگو کر رہے ہیں، آئے اور درمیان میں کچھ سوال کرنے لگے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو درمیان میں ان کا گفتگو کرنا اچھا نہیں لگا، اور ناگواری کے اثرات آپ کے چہرے پر آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فوراً سورہ عبس کی آیات نازل فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکری اما من استغنی فانت لہ تصدی وما علیک الا یزکی۔ محبوب چی بجبی ہو گئے اور اپنا رخ پھیر لیا اس بات سے کہ ان کے پاس ایک نابینا آ گیا۔ وما یدریک لعلہ یزکی، آپ کو کیا معلوم کہ یہ نابینا سنور جاتا، اور آپ کی نصیحت اس کو فائدہ دیتی، اور جو لوگ آپ کی بات سنتے نہیں ہیں آپ ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ یہ ہیں عبداللہ ابن ام مکتوم۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں وہ ان ایمان والوں کے برابر نہیں ہو سکتے جو اللہ کے راستے میں اپنی جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں۔ تو اب یہ تو جہاد میں جا نہیں سکتے تھے، نابینا تھے، تو یہ آگے آئے اور آ کر عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میرا اور میرے جیسے دوسرے لوگوں کا کیا ہوگا جو عذر کی بنیاد پر جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے؟ کیا وہ بھی گھر میں بیٹھنے والوں میں شمار کیے جائیں گے؟ ان کا یہ سوال، لیکن ابھی آپ نے جواب نہیں دیا تھا، جبریل امین دوبارہ آ گئے اور صرف ایک کلمہ لے کر نازل ہوئے۔ آیت پوری نازل ہو چکی تھی، صرف ایک کلمہ لے کر نازل ہوئے، لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر۔ یہ غیر اولی الضرر، یہ عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ نے جب یہ سوال رکھا کہ کیا معذور بھی گھروں میں بیٹھنے والے شمار کیے جائیں گے، تو قرآن میں یہ ایک لفظ نازل کیا گیا کہ وہ ایمان والے جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور معذور نہیں ہیں۔ اللہ کے نزدیک کیا مقام تھا صحابہ کا، کیا مرتبہ تھا صحابہ کا، کیا قدر اور منزلت تھی صحابہ کی کہ زمین پر سوال ہو رہا ہے اور ایک نابینا صحابی سوال کر رہے ہیں اور فوراً جبریل امین پوری آیت نہیں ایک کلمہ لے کر نازل ہو رہے ہیں، غیر اولی الضرر۔ بات صاف ہو گئی۔ حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں قرآن کریم کی وہ آیت لکھ رہا تھا
لیکن جب یہ کلمہ نازل ہوا، ایک کلمہ لے کر جبریل امین آئے، تو اس وقت اللہ کے رسول کا پیر میری ران پر رکھا ہوا تھا، پڑ گیا تھا، لیکن اس ایک کلمے کا بوجھ، اس کا وزن اور اس کا ثقل اتنا تھا کہ لگتا تھا میری ران ٹوٹ جائے گی۔ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وحد پہاڑ میرے پیروں پر لا کر رکھ دیا گیا ہے۔ یہ وزن ہوتا تھا قرآن کا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وحی کے نزول کے ساتھ، نزول کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس حال میں ہوتے تھے۔ لیکن اس حال میں بھی، اس حالت میں بھی جب جبریل قرآن کی آیتیں پڑھتے تھے تو آپ اس حالت میں بھی قرآن کے الفاظ کو یاد کرنے لگتے تھے، پیچھے پیچھے دہرانے لگتے تھے کہ کہیں کوئی لفظ رہ نہ جائے، کوئی کلمہ چھوٹ نہ جائے، بھول چوک نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تسلی دی سورہ قیامہ میں، لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ گھبرائیے نہیں، آپ جلدی جلدی اپنی زبان کو حرکت مت دیجئے، قرآن کو آپ کے سینے میں محفوظ کر دینا اور پھر اس کا پڑھوانا، جس طرح ہم نے پڑھ کر جبریل کو سنایا ہے اور جبریل نے آپ کو سنایا ہے، اسی طرح آپ سے قرآن کا پڑھوانا آپ کی امت کے سامنے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو الفاظ کی یہ اہمیت ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ قرآن صرف معنی کا نام نہیں ہے، قرآن لفظ اور معنی دونوں کا نام ہے۔ اس کے الفاظ بھی قرآن ہیں اور اس کے معانی بھی قرآن ہیں۔ القرآن اسم للنظم والمعنی جمیعا، قرآن نام ہے نظم اور معنی دونوں کا۔ تو پہلا مقصد آپ کی بعثت کا قرآن کریم کے الفاظ کو پڑھ پڑھ کے امت کو سنانا اور الفاظ کو سکھانا۔ آپ صحابہ کو سکھاتے تھے قرآن کیسے پڑھا جائے گا، اور صرف سکھاتے ہی نہیں تھے، کبھی کبھی ان سے سنتے بھی تھے کہ وہ کیسے پڑھتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ابی ابن کعب مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ۔ تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، قرآن تو آپ پر نازل ہوا ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، پروردگار کا حکم ہے کہ میں تم سے قرآن سنوں۔ سکھاتے تھے جیسے بچوں کو قرآن سکھایا جاتا ہے، پھر استاد سنتا ہے کہ یہ بچہ قرآن کیسے پڑھ رہا ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے قرآن کریم کی 70 سورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی ہیں، 70 سورتیں سیکھی ہیں۔ اور یہ عبداللہ ابن مسعود کون ہے؟ آپ نے جن 4 صحابہ کرام سے بطور خاص قرآن سیکھنے کا حکم دیا، ان میں ایک حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے خلافت میں ایک شخص کوفہ سے آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، امیر المؤمنین، کوفہ میں ایک شخص ہے جو لوگوں کو قرآن لکھاتا ہے اپنی یادداشت سے، بغیر دیکھے قرآن لوگوں کو لکھاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اتنا احتیاط فرماتے تھے کہ ایسے موقع پر جب کوئی بات آپ سے کہی جاتی تھی تو فوراً کہتے تھے گواہ لاؤ، ورنہ یہ میرا درہ ہے، تمہاری پٹائی کروں گا۔ جب انہوں نے یہ بات سنی تو ان کا ہاتھ ان کے درے کے اوپر
کوڑے کے اوپر چلا گیا اور پکڑ لیا انہوں نے، اور پھر پوچھا وہ کون شخص ہے جو اس طرح اپنی یادداشت سے قرآن کے الفاظ لکھواتا ہے؟ وہ آنے والے نے کہا وہ عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کا نام سن کر حضرت عمر کے ہاتھ سے کوڑا چھوٹ گیا، اور پھر انہوں نے ایک واقعہ ذکر کیا، فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ عشاء کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد مسلمانوں کے معاملات کے سلسلے میں حضرت ابو بکر سے آپ مشورہ کیا کرتے تھے۔ ایک دن عشاء کے بعد آپ نے ابو بکر سے مشورہ کیا اور میں بھی موجود تھا۔ دیکھیے یہ ادب، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مشورہ کرتے تھے وہ صرف حضرت ابو بکر سے نہیں کرتے تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شریک مشورہ رکھتے تھے، لیکن انہوں نے اپنی شرکت کی بات نہیں کی۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور مجھ سے مشورہ کرتے تھے، بلکہ یہ کہا کہ میں بھی موجود تھا۔ ادب اگر کوئی سیکھے تو صحابہ سے سیکھے، ان کے اندر تواضع کس درجے کی تھی۔ پھر فرمایا جب مشورہ ختم ہو گیا تو ہم لوگ مسجد سے نکل رہے تھے تو دیکھا کہ ایک صاحب مسجد میں نفل کی نیت باندھے ہوئے قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے غور کیا تو وہ عبداللہ ابن مسعود تھے۔ وہ قرآن پڑھتے رہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے رہے۔ کافی دیر تک آپ کھڑے ہو کر ان کا قرآن پڑھنا سنتے رہے۔ پھر آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص یہ چاہتا ہے کہ قرآن اس طریقے پر پڑھے جس طریقے پر وہ نازل ہوا ہے تو وہ عبداللہ ابن مسعود کی صحبت اختیار کرے۔ عبداللہ ابن مسعود ٹھیک اسی طریقے پر قرآن پڑھتا ہے جس طریقے پر قرآن نازل ہوا ہے۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کی صحت، اس کی تلاوت کرنے کا انداز، یہ خود آپ صحابہ کو سکھاتے تھے۔ اور جس طرح ایک معلم اپنے طلبہ سے سنتا ہے، آپ کبھی کبھی صحابہ سے سنتے بھی تھے، اور صحابہ کا بھی یہ معمول تھا۔ جب حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کوفہ چلے گئے تو ان کے شاگردوں کا ایک مجمع تھا۔ حضرت خباب ابن ارت رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں حاضر ہوئے اور ان سے پوچھا کہ کیا تمہارے یہ شاگرد بھی قرآن اچھی طرح پڑھتے ہیں؟ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرے ان شاگردوں سے تم سننا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہاں میں سننا چاہتا ہوں۔ تو انہوں نے اپنے مشہور شاگرد حضرت علقمہ کو، جو تابعی ہے، ان کو قرآن سنانے کے لیے کہا۔ وہ قرآن پڑھتے رہے اور حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سنتے رہے۔ آخر میں فرمایا تمہارا یہ شاگرد ٹھیک اسی طرح قرآن پڑھتا ہے جس طرح تم قرآن پڑھتے ہو۔ تو قرآن کریم کے الفاظ کی تلاوت آیات، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں تشریف لانے کا ایک مقصد تھا۔ یہ کار نبوت ہے۔ قرآن کریم کو درست کر کے پڑھنا، صحت کے ساتھ پڑھنا، اس کا اہتمام کرنا، یہ کار نبوت ہے۔ ان مکاتب میں کیا ہوتا ہے؟ بچوں کو کیا سکھایا جاتا ہے؟
قرآن کریم کو صحت کے ساتھ پڑھنا ہی ان مکاتب میں بچوں کو سکھایا جاتا ہے۔ تو ان مکاتب میں پڑھنے والے اور پڑھانے والے یہ سب کار نبوت میں لگے ہوئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے اس پہلے مقصد کو، جس کو قرآن کریم کی متعدد آیات میں اول نمبر پر رکھا گیا ہے، اس مقصد کو پورا کرتے ہیں یہ مکاتب۔ ان میں پڑھانے والے یہ معلمین اور پڑھنے والے یہ بچے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ان مکاتب قرآنیہ کی اہمیت کیا ہے۔ قرآن کریم کے الفاظ کی صحت کے ساتھ، ان کے مخارج کے ساتھ درستگی، اور پھر قرآن کو پڑھنا۔ یاد رکھیے، قرآن کو نہ سیکھے بغیر سمجھا جا سکتا ہے اور نہ سیکھے بغیر صحیح پڑھا جا سکتا ہے۔ جس نے قرآن کریم کو پڑھنا نہ سیکھا ہو، اس کے سامنے حروف مقطعات رکھ دیے جائیں، الف لام میم، وہ کیسے پڑھے گا الف لام میم کو؟ الف لام را کو کیسے پڑھے گا؟ الف لام میم را کو کیسے پڑھے گا؟ کاف ہا یا عین صاد کو کیسے پڑھے گا؟ تو سیکھے بغیر نہ قرآن کے الفاظ پڑھے جا سکتے ہیں اور سیکھے بغیر نہ قرآن کے معانی سمجھے جا سکتے ہیں۔ تو ان مکاتب اور ان مدارس میں جو مقاصد بعثت ہیں وہ دو پورے ہو رہے ہیں، تلاوت آیات اور تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ دو مقصد پر یہ مدارس کام کرتے ہیں۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور تیسرا مقصد جو تزکیہ قلوب کا ہے وہ خانقاہوں میں ہوتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، ان مکاتب کی بڑی اہمیت ہے، ان کی اہمیت کو سمجھو۔ اسی لیے فرمایا گیا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ آپ نے یہ بات صحابہ سے فرمائی۔ آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کی جماعت نبیوں اور رسولوں کے بعد اس دنیا میں سب سے مقدس اور محترم جماعت ہے، اور اس محترم اور مقدس جماعت میں بھی آپ نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ عام طور سے یہ حدیث جب پڑھی جاتی ہے تو ہمارا ذہن ان بچوں کی طرف اور ان اساتذہ کی طرف جاتا ہے جو حفظ کرتے ہیں اور جو اساتذہ حفظ پڑھاتے ہیں۔ وہ اس حدیث کا مصداق ہیں، لیکن مکاتب میں پڑھنے والے جو بچے ہیں اور ان مکاتب میں پڑھانے والے جو اساتذہ ہیں وہ بھی اس کا مصداق ہے، وہ بھی قرآن سکھاتے ہیں۔ قرآن کے الفاظ صحت کے ساتھ پڑھنا سکھاتے ہیں، اور حفاظ کرام بچوں کو ان الفاظ کو یاد کرانا سکھاتے ہیں۔ الفاظ کی خدمت یہ مکاتب بھی کر رہے ہیں، مکاتب، اور الفاظ کی خدمت درجے حفظ میں پڑھانے والے لوگ اور پڑھنے والے لوگ بھی کر رہے ہیں۔ سب اس حدیث کا مصداق ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور قرآن کو سکھائے۔ اس لیے میرے دوستو، ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھو۔ بہت بڑا کام ہے، بہت بڑا کام۔ آدمی اپنے طور سے متعین کر لیتا ہے، اپنے ذہن سے طے کر لیتا ہے
یہ بڑا کام ہے، یہ چھوٹا کام ہے، یہ کار نبوت ہے، یہ کار نبوت نہیں ہے، یہ دین کا کام ہے، یہ دین کا کام نہیں ہے۔ دھوکے میں مت رہو۔ قرآن کی تین آیتیں صاف کہہ رہی ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت صحیح طریقے سے سکھانا، سیکھنا، یہ اہم کار نبوت ہے۔ یہ ان مقاصد میں سے ایک بڑا مقصد ہے جس کو پورا کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ تو ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور مکاتب میں جو بچے پڑھتے ہیں، خاص طور سے بچوں کے ساتھ جو بچیاں پڑھتی ہیں، ان کے اوپر خاص طور سے توجہ دینی چاہیے، کیونکہ یہی بچیاں آگے چل کر آنے والی نسلوں کی پرورش کی ذمہ دار ہوں۔ اور جیسا ابھی آپ نے حضرت مفتی حفیظ اللہ صاحب قاسمی دامت برکاتہم کی زبان سے سنا کہ اولاد کی تربیت میں ماؤں کا اہم کردار ہوتا ہے۔ مائیں ہی ایمان کا اصل بیج اپنے بچوں کے دلوں میں ڈالتی ہیں۔ اخلاق اور ایمان کی شمع مائیں ہی اپنے بچوں کی زندگیوں میں روشن کرتی ہیں۔ اسی لیے تو ماں کا اتنا بڑا درجہ رکھا گیا ہے۔ باپ کو اگر جنت کا دروازہ کہا گیا تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ باپ جنت کا دروازہ ہے تو ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے۔ اتنا بڑا مقام ہے ماں کا۔ اور جانتے ہیں مقام کا کیا، ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ مشہور صحابی ہے، حرم میں بیٹھے ہوئے ہیں، مطاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص اپنے کندھے پر سوار کر کے اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے اور کچھ لوگ اس کے ارد گرد حلقہ لگائے ہوئے ہیں۔ اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتایا گیا کہ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ، وہ اسی طرح اپنے کندھے پر لادے لادے اپنی ماں کو لے کر آیا اور آ کر کہا کہ حضرت میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا پوچھو۔ تو اس نے کہا میں یمن کا رہنے والا ہوں، میری ماں کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں، یہ چلنے پھرنے سے معذور ہے، میں نے یمن سے اپنے کندھے پر لاد کر اپنی ماں کو سفر کیا اور یہاں آیا ہوں، اسی حالت میں نے اپنی ماں کو حج کرایا ہے، عمرہ کرایا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں میں اپنی ماں کو طواف کرا رہا ہوں، تو کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو بات ارشاد فرمائی اسے غور سے سنیے اور گرہ میں باندھ لیجئے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص تیری ماں نے جب تجھے جنم دیا تھا اور اس وقت جو تکلیف برداشت کی تھی اور اس کے منہ سے جو آہ آہ کے کلمے نکلے تھے، ابھی تو نے اس کی ایک آہ کا حق ادا نہیں کیا، اس کی ایک آہ کا بھی حق ادا نہیں ہو سکا، تو کیسے کہتا ہے کہ نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو ماں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور یہ اسی لیے ہے کہ بچے کے سلسلے میں باپ سے زیادہ وہ بچے کے سلسلے میں مشقت اٹھاتی ہے، 9 مہینے پیٹ میں رکھتی ہے، پیدائش کے بعد اپنے خون کو دودھ کی شکل میں بچے کے پیٹ میں منتقل کرتی ہے، اپنا آرام، اپنا سکھ
بچے کے آرام اور سکھ کے لیے قربان کر دیتی ہے۔ وقت پڑنے پر اولاد بھی ماں کے لیے دعا کرتی ہے اور ماں بھی اپنی اولاد کے لیے دعا کرتی ہے، لیکن دونوں کی دعا میں زمین اور آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ اگر ماں بڑھاپے کو پہنچ جائے اور اب اس کے صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ رہے تو اولاد ماں کے لیے دعا کیا کرتی ہے؟ اے اللہ میری ماں کے ساتھ عافیت کا معاملہ فرما۔ مطلب کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ اے اللہ اب خیریت اور عافیت کے ساتھ میری ماں کو اپنے پاس بلا لے۔ لیکن اگر یہی حالت اولاد کی ماں کے سامنے ہو جائے، قریب المرگ ہو جائے، تو ماں جس جذبے کے ساتھ اس اولاد کے لیے اللہ سے دعا کرتی ہے، اس کا جذبہ تو یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کے بس میں ہو کہ اپنی زندگی کے ایام اور ماہ و سال اپنی اولاد کو دے کر کے اس کو بچا لے تو ماں اس کے لیے بھی تیار ہوتی ہے۔ اولاد کی دعا اور ماں کی دعا میں یہ فرق ہوتا ہے۔ ماں کا مقام اور مرتبہ بڑا ہوتا ہے، اور یہ بڑا اس لیے ہوتا ہے کہ ماں کی ذمہ داری بھی بڑی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے، آج ہماری بچیاں اگر نیک اور صالحہ بنیں گی تو انشاءاللہ ان کی آنے والے دنوں میں ان کی آغوش میں پرورش پانے والی اولاد بھی نیک اور صالح بنے گی۔ اللہ تعالیٰ نے اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کا مقام بہت بلند فرمایا ہے۔ یہ کسی بھی معاملے میں مردوں سے پیچھے نہیں رہی ہے۔ مرد پتہ نہیں کیوں اپنے آپ کو ترم خان سمجھتا ہے۔ قربانی کے میدانوں میں ہمیشہ خواتین مردوں سے 10 قدم آگے رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والی خاتون ہے حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ۔ دین کے لیے سب سے پہلے اپنا مال اللہ کے راستے میں لٹانے والی خاتون حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہیں، اور سب سے پہلی شہادت اللہ کے راستے میں دینے والی حضرت سمیہ ہے۔ کس میدان میں مرد آگے بڑھے گا عورت سے؟ ہر جگہ خواتین آگے نظر آتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی نازل ہونے کے بعد گھر میں تشریف لائے تو بہت زیادہ متاثر تھے، جسم مبارک پر کپکپی طاری تھی۔ گھر میں داخل ہونے کے بعد آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے چادر اڑا دو۔ چادر اوڑھ کر لیٹ گئے۔ جب پرسکون ہوئے تو آپ نے فرمایا خدیجہ مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے، لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کے بارے میں ڈر لگ رہا ہے۔ تو حضرت خدیجہ نے آپ کی ڈھارس بتائی، آپ کو تسلی دی، آپ کو اطمینان دلایا کہ ہرگز نہیں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ تو ڈھارس بندھانے والی اور آپ کے قدم سے قدم ملا کر چلنے والی سب سے پہلی اگر کوئی خاتون ہے تو حضرت خدیجہ ہیں۔ اسی بنیاد پر ان کو جو مقام ملا، ان کو جو مرتبہ ملا، کوئی خاتون آج تک اس مقام تک نہیں پہنچ سکی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں ہیں، حضرت خدیجہ آپ کے لیے کھانا تیار کر کے لے جا رہی ہیں۔ جبریل امین آئے اور کہا خدیجہ فلاں فلاں کھانا تیار کر کے آپ کے لیے لا رہی ہیں، جب وہ آ جائیں تو ان سے کہیے کہ اللہ نے ان کو سلام بھیجا ہے۔ یہ ہیں حضرت خدیجہ۔ ماں اور بہنوں کا یہ مقام اور مرتبہ ہے، اور خاص طور سے اولاد کی تربیت میں ان کی اہم ذمہ داری ہے۔ مائیں اگر چاہیں تو اپنی اولاد کا رشتہ اللہ سے جوڑ دیں، مائیں اگر چاہیں تو اپنے بچوں کو ولی اور ولیہ بنا دیں، اور ماں اگر نہ
چاہے تو جو چاہے بنا دے۔ ابھی آپ نے سنا فَأَبْوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصِّرَانِهِ اَوْ يُمَجِّسَانِهِ، بچہ تو فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یہ ماں باپ ہوتے ہیں جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو یہ دو باتیں یاد رکھیے۔ آپ سے میں یہ کہتا ہوں کہ ان مکاتب کی اہمیت کو سمجھیے، بڑا عظیم کام ان مکاتب کے اندر ہو رہا ہے۔ چھوٹی چھوٹی تپائیوں کو سامنے رکھ کر کے چھوٹے چھوٹے بچے جو بیٹھے ہوتے ہیں اور الف با پڑھانے والے جو معلم ہوتے ہیں، ان کا مقام اور مرتبہ پہچانیے۔ یہ وہ کام کر رہے ہیں جس کام کو کرنے کے لیے اللہ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا تھا۔ اگر ان کے ساتھ آپ کا تعاون ہوتا ہے، جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے، مکاتب بند نہ ہونے چاہیے، مکاتب کی ترقی ہونی چاہیے، تو آپ یہ سمجھیے کہ کار نبوت کی تکمیل میں آپ معاون اور مددگار بن رہے ہیں۔ اتنا اہم ہے یہ کام۔ اور دوسری بات میں اپنی ماؤں اور بہنوں سے یہ کہتا ہوں کہ جو نسل آپ کی آغوش میں پرورش پا رہی ہے، یہ ملت اسلامیہ کی آپ کے پاس امانت ہے۔ خدا کے لیے اس امانت میں خیانت مت کرنا، اس کو سجانا سنوارنا، ایمان کے نور سے ان کے قلوب کو منور کر دینا اور اخلاق سے ان کے دل و دماغ کو آراستہ کر دینا، اللہ سے اس طرح ان کا رشتہ جوڑ دینا، اللہ کی ذات کے ساتھ ہونے کا یقین ان کے دلوں میں اس طرح پیدا فرما دینا کہ جس طرح وہ چرواہا، جب حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں جا رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چرواہا بکریاں چرا رہا ہے۔ آزمائش اور امتحان کے لیے اس چرواہے کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بھائی ہمیں گوشت کی ضرورت ہے، ایک کام کرو کہ ایک بکری ہمارے ہاتھ بیچ دو۔ اس چرواہے نے کہا کہ حضور یہ میری بکریاں نہیں ہیں، میں تو مزدور ہوں، بکریاں تو مالک کی ہیں، میں کیسے بیچ سکتا ہوں؟ تو فرمایا مالک یہاں کہاں موجود ہے، بکریاں بیچ دو، اور اول تو اتنا بڑا ریوڑ ہے، مالک کہاں گننے آئے گا، اور اگر گن بھی لیا اور اس نے پوچھا بھی ایک بکری کم ہے تو کہہ دینا بھیڑیا کھا گیا۔ جنگل اور بیابان میں ایسے حادثے ہوتے رہتے ہیں، بھیڑیے بکریاں اٹھا لیے جاتے ہیں، وہ کہاں دیکھنے آئے گا؟ تو اس چرواہے نے آسمان کی طرف انگلی اٹھا کر کہا فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں گیا؟ وہ تو دیکھ رہا ہے۔ اس کی یہ بات سن کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی ایک لفظ کو بار بار دہرانے لگے۔ ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، ایک چرواہا کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ۔ تو اس طرح مائیں بچوں کی پرورش کریں کہ بچوں کے دل و دماغ میں ہمیشہ یہ بات مستحضر رہے، جہاں بھی رہیں، جس حال میں بھی رہیں، فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں اللہ کی نگرانی میں ہوں۔ بس انہی دو باتوں پر میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اس لیے کہ ابھی مجھے بھیونڈی جانا ہے اور فجر سے پہلے مجھے پھر سفر کرنا ہے، تھوڑا سا آرام کرنے کا بھی موقع ملنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما۔ اے اللہ ہم پاپی ہیں، مجرم ہیں، خطاوار ہیں، قصوروار ہیں، سر سے پیر تک گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، دن کے اجالے میں گناہ ہوئے، رات کی تاریکیوں میں گناہ ہوئے۔ اے اللہ ہمیں اپنے گناہوں کا اعتراف ہے،
ہم نادم ہیں، شرمندہ ہیں، پشیمان ہیں۔ اے اللہ آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، بخشش کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں یہ بھیک عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ آج کے اس جلسے کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس مکتب کو دن دگنی رات چوگنی ترقیات عطا فرمائیے۔ اے اللہ اس مکتب کے جو معاونین ہیں، اے اللہ انہیں بھی ہر طرح کی برکت سے مالا مال فرمائیے، ان کے جان مال کی حفاظت فرمائیے، کاروبار میں برکت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جب تک ہم اس دنیا میں زندہ ہیں اسلام کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب مرنے کا وقت ہو تو ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتہ۔